السلام علیکم۔ پرویز راجہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ سائم ایوب کو جو ہے وہ اعظم کی جگہ پہ مڈل آرڈر پہ کھلایا جائے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے وہ شروع سے ہی تجربہ کار رہی ہے، مطلب آج سے 10-15 سال پہلے انہیں اوپننگ کے کافی اتنے زیادہ مسائل تھے کہ یہ ہر مڈل آرڈر کو جو ہے اوپنر ٹرائی کروا رہے تھے، جن میں حفیظ شامل تھا اور بھی بہت سارے تھے۔ تو ہر ایک کو پکڑ کے جو مڈل آرڈر میں اچھا کھیل رہا ہے اس کو اوپنر بنا رہے تھے۔ اب اوپنرز جو ہیں ان کو مڈل آرڈر میں لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ہر پوزیشن کے لیے ان کے پاس کیا کوئی اسپیشلسٹ بیٹس مین نہیں ہے، یا پیچھے ڈومیسٹک میں بیچارے بچے جو ہے وہ سال ہر سال سے محنتیں کر کر کے خوار ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ ہابرے صاحب جو ہے وہ اپنی پرچیاں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب ایک وہ فارم 47 کی پیداوار، وہ جو موجودہ پتہ نہیں کہاں سے، اب میں اس کو کیا کہوں، یہ نقوی صاحب جو چیئرمین لگ گئے ہیں۔ اب سیاست نے بیڑا گرک کر کے رکھ دیا پاکستان کا ہر لحاظ سے، ایک سیاست اور ایک وہ جو نظام دین ہمارے اوپر مسلط ہیں، وہ بھی ہر چیز میں انوالو ہیں، لوگوں کی ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں جو ہے وہ شعیب اختر کی کوئی کنٹروورسی چل رہی تھی۔ تو عجیب و غریب قسم کے یہ معاملات ہیں پاکستان کے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کرکٹ جو ہے وہ سیاست میں گھسی ہوئی ہے، سیاست جو ہے وہ اداروں میں گھسی ہوئی ہے، ادارے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ گھسے ہوئے ہیں۔ خیر، موضوع سے ہم تھوڑا ہٹ گئے تو موضوع کے اوپر آتے ہیں جی۔ رمیز راجہ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، رمیز راجہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے جی، اس کو وہاں پہ ٹرائی کرنا چاہیے مڈل آرڈر میں سائم ایوب کو۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ جو اب رمیز راجہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو اوپنر اوپننگ پہ بیٹس مین کھیلتے ہیں وہ مڈل میں جا کے ان کے لیے کھیلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں پہ جا کے سیٹل ہونا، گیند، نئی گیند، پرانی گیند، اوورز، میچ کی سچویشن، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں، اور ہر پلیئر جو ہے وہ ہر جگہ کے لیے اسی طرح سے وہ ساری عمر اپنے آپ کو تیار کرتا رہتا ہے۔ میں نے اوپننگ پہ جا کے اس طرح سے کھیلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور مڈل آرڈر میں ایک دم سے اس کو کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہوگا۔ اس کو ہی بیک کرنا پڑے گا اعظم کو۔ اب اعظم کو لے کر گئے ہیں، اعظم جب ڈومیسٹک میں اور ادھر ادھر لیگز میں اچھا پرفارم کر رہا تھا تو اس کو ہر بندہ جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے چکر میں پڑا ہوا تھا، صحافیوں سے لے کر جو ایکس کرکٹرز ہیں سارے کے سارے، وہ کہہ رہے تھے جی بہت ٹیلنٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب اگر وہ 2-4 میچز میں فلاپ ہو گیا تو اب اس کو باہر پھینک دیں، کسی اور کو لا کے بنا دیں، کیا گورکھ دندہ بنایا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ اب ایک ٹیم سلیکٹ ہو گئی ہے تو اس کو ہی لے کر چلنا پڑے گا۔ بابر نے اچھا بیان دیا تھا جو انگلینڈ میں جو لاسٹ میچ تھا، اس کے بعد پریس کانفرنس میں اس نے کہا تھا کہ اب اس کو ہی بیک کرنا پڑے گا، تو اس کو بیک کرنا چاہیے، اس کو اس پوزیشن کے لیے وہی بہتر ہے جو وہ اس پوزیشن پہ آگے کھیلتا رہا ہے، تو اس کو بیک کرنے سے میں بھی اچھے رزلٹ آ جائیں۔ اگر نہیں بھی آتے تو اب کوئی اور آپشن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کوئی اور آپشن لے کر ہی نہیں گیا۔ 4 اوپنر سلیکٹ کر کے لے گئے، ٹھیک ہے، اس میں رضوان، فخر، بابر اور یہ جو سائم ایوب ہے وہ۔ اب سائم ایوب کو مڈل آرڈر میں کھلانے کا سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسی سوچ ہے بھی تو یہ میرے خیال میں غلط ہے، میرا نہیں خیال کہ ٹیم ایسا سوچ رہی ہوگی، لیکن کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ جب وہ ہاور اعظم سے پاگل اور اکٹھے ہوئے ہیں، اس کو بھی سیاست کرنے کا شوق چڑھا ہوا ہے، وہ سیاسی بیس کے اوپر یہ جو لوگ آتے ہیں یہ بیڑا گرک کر دیتے ہیں۔ کرکٹ چلو اس نے کھیلی ہے ساری عمر، خود بھی پرچی پہ کھیلا ہے وہ، تو اب آگے جو ہے وہ بورڈ میں بھی بورڈ کا بیڑا گرک کر، اگلی نسل کا بھی بیڑا گرک کرنے کے موڈ میں ہے۔ کوئی کیا اس کی اچیومنٹس ہے؟ کوئی اچیومنٹس نہیں۔ تو خیر، اس کے اوپر کیا بات کرنی ہے۔ سیاست کا تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے کرکٹ کے ساتھ یا کسی بھی گیم کے ساتھ۔ ہماری نیشنل گیم ہاکی کا بیڑا گرک کیا ہے۔ اب فٹ بال کا وفد جو ہے وہ رانا ثناءاللہ صاحب کو آج مل رہا تھا، تو رانا ثناءاللہ جو ہے ساری عمر اس نے چاہے وہ فٹ بال کی شکل بھی نہ دیکھی ہو کہ فٹ بال کو ہوتا کیا، ہوا کیسے بھری جاتی،
تو خیر یہ ساری چیزیں پاکستان میں جو ہے وہ جس کا جو ڈومین ہے وہ اس میں نہیں، یہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ سبزی فروش بنے ہوئے ہیں، وہ جناب سبزیوں کے اوپر، تربوز کے اوپر ٹیکے لگا لگا کے وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ سارے سلسلے تو ہیں۔ اب لے دے کے کہ کرکٹ ہی رہ گئی ہے جس جو انٹرٹینمنٹ ہے، جس سے ایک عوام کو تھوڑی خوشی ملتی ہے، تو بھائی اس کو کرکٹ کو بھی رہنے دو، آپ لوگوں کی بڑی مہربانی، کرکٹ کو کرکٹ ہی رہنے دو۔ اس میں چلو پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی جناب حکومت بدل دی ہے تو حکومت بدلنے کے ساتھ ہی وہ جناب چیئرمین بدلتا ہے۔ اب یہ چیئرمین موجودہ جو ہے وزیر داخلہ بھی ہے، چیئرمین بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا گیا، یہ نظام دین کا ہتھیار۔ تو خیر یہ سلسلے تو ہیں اسی طرح سے۔ اب ٹیم کے بارے میں بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی چیزیں تو پاکستان میں لازم و ملزوم ہے نا بھائی، ان کو بھی تو لے کر، یہ بھی تو ہماری بات چیت کا حصہ ہے، تو ان کو بھی ہم کنورسیشن میں حصہ بنائیں گے۔ اب آپ یہ نہ کہہ دینا کہ یار کرکٹ میں آپ یہ کن لوگوں کو کن کو لے کر آ گئے ہو، تو بھئی کرکٹ میں ان لوگوں کا بھی عمل دخل ہے تو ان کو لے کر آئے ہیں نا۔ اب سیاستدان ہر گیم میں انوالو ہوتے ہیں، اسپیشلی کرکٹ میں، تو چیئرمین کرکٹ آتا ہی ان کی طرف سے ہے، تو پھر ظاہری بات ہے ڈسکس تو کرنا پڑے گا۔ تو اس میں میرے خیال میں جو ٹیم گئی ہے اس کو ہی بیک کریں گے، اور اس کو ہی بیک کرنا چاہیے۔ اور یہ لڑکے ان میں ٹیلنٹ ہے، یہ اپنے آپ کو پروو کر چکے ہیں، ان کے اوپر ایکسٹرا کسی قسم کا برڈن جو ہے وہ میرا نہیں خیال کے ڈالنا چاہیے، یا پریشر میں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے، اور یہ اچھا پرفارم کریں گے۔ اسپیشلی شاداب جو ہے وہ، شاداب جو ہے اس کا فارم میں آنا بہت ضروری ہے۔ وہ ایک کی پرفارمر ہے پاکستان میں، اس کا فارم میں آنا، یا اس کے ساتھ اعظم کا فارم میں آنا۔ جو کرکٹ ایک ٹیم ہے، انڈیویجول کی گیم تو نہیں ہے، تو ٹیم میں ہر پلیئر کو جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک ان آؤٹ آف فارم پلیئر کو لے کر ساتھ چلتے رہیں، تو یہ مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو ابھی ان 15 میں سے بیسٹ 11 پاکستان بنا سکتا ہے وہ بنانی چاہیے میرے خیال میں۔ اس کو شاداب کو بھی تھوڑا سا ریسٹ دینی چاہیے، ایک دو میچز میں ٹرائی کرنا چاہیے۔ جو لڑکا بینچ پہ بیٹھا ہوا ہے براج، جس کو لے کر گئے ہیں، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ اب اس کو بینچ پہ تو نہیں بٹھانا، وہ بھی اچھا ہے، مسٹری اسپنر ہے، تو اس کو ٹرائی کریں، مے بھی وہ کلک کر جائے۔ اور لاسٹ ویڈیو میں جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کو اب شاداب کو بھی یہ جو 3 آل راؤنڈر ہیں، شاداب، عماد، افتخار، اور ایک وہ اسپیشل اسپنر کے ساتھ اور 3 پیسر کے ساتھ جائے پاکستان۔ یہی اس کی اچھی اس وقت جو کمبینیشن ٹیم کا کمبینیشن بن رہا ہے، میرے خیال میں تو سب سے بہتر یہی ہے۔ 4 اسپیشلسٹ بیٹسمین، جس میں رضوان، بابر، عثمان اور فخر، اس کے بعد 3 آل راؤنڈر، افتخار، عماد، شاداب، اور اس کے بعد 4 جو ہے وہ اسپیشلسٹ بالر جو ہے وہ آ جائیں گے، ابرار، شہین، اور 2 آپ کے دوسرے پیسر جو ہے وہ آ جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں یہی ایک اچھا پاسبل جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو 11 ہے، اس کو ٹرائی کریں۔ اگر ان میں سے کوئی اچھا پرفارم نہیں کرتا تو پھر آپ کے پاس 4 جو پلیئر ہیں ان کو ٹرائی کر لیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو ٹرائی کر لیں۔ تو ابھی تو آپ کے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کے اوپر ہی آپ کو جو آپ لے کر گئے ہیں، اب انہی میں سے ان کو چلانا پڑے گا۔ تو لیٹس سی، انشاءاللہ جو ہے وہ اچھے رزلٹ آئیں گے۔ تو ابھی کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔